بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ریاض حاضر ہے آپ سب کی خدمت میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب آپ لوگ کو خوش رکھے، محفوظ رکھے۔ آج جو ہم بات کریں گے مریم نواز کی خودکشی، نواز شریف کا پیر پہ کلہاڑی مارنا اور پاکستان کی جو صورتحال ہے ہم نے آگے کے لیے وہ ذرا سا اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں جس طریقے سے پی ڈی ایم انفولڈ ہو رہی ہے کہ پہلے گوجرانوالا، پھر کراچی اور پھر کراچی کے بعد کوئٹہ، تو لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اپنے تمام کشتیاں جلا دی ہیں۔ اچھا، آدمی کشتیاں جلاتا ہے تو آگے کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ بھائی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا، ہم اس طریقے سے چلیں گے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کے اپنے پارٹی کے اندر ہی جو ہے وہ اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو نواز شریف نے بیانیہ کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، ان کو اپنے پیسے بچانے ہیں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مریم بی بی ہوں، کوئی بھی ہو۔ خیر میں تو ان کے ساتھ بی بی بھی نہیں لگانا چاہیے، شیز کچھ کہہ نہیں سکتا میں، ظاہر اس وقت جو میرے اندر ہے ان کے لیے۔ بہرحال تو جو اس وقت ایکسکیوز می، جو اس وقت صورتحال کھڑی کی ہے اس وقت نواز شریف نے اپنے لیے نہیں کری، اپنی بیٹی کے لیے کری ہے۔ خود تو آپ شیر بنتے ہیں، بہادر بنتے ہیں کہ اور میں جو ہے وہ سینہ تان لو اور سینہ نکال لو اور سب سے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مطلب سب باہر آ جاؤ گھر سے، اور آپ خود بھاگ گئے یہاں سے۔ بھائی دیکھیے لیڈر جو ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، فرنٹ فٹ پہ آتا ہے، اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے، پھر پیچھے جو ہے وہ عوام جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے گھر چھوڑو، جیلوں کی تیاری کرو، مرو کھپو جو کچھ کرو، اور میں جو ہوں وہاں لندن میں آرام سے بیٹھ کے کافی پیتا رہوں، کہ یہ تو کوئی لیڈر کی نشانی نہیں ہے۔ اور نہ لیڈر ایسے بنتے ہیں، اور نہ ایسے لیڈر ہمیں چاہیے جس قسم کے آپ لیڈر بنے ہیں۔ اور پھر آپ نے دنیا کے اندر ہزاروں لوگ وزیر اعظم صدر بنتے ہیں اور پھر وہ ریٹائر بھی ہوتے ہیں، مطلب ہٹتے بھی ہیں اپنی جگہ سے۔ دنیا میں کسی شخص نے گندے سے گندہ ملک ہو، غریب سے غریب ملک ہو، اس کے وزیر اعظم نے یا صدر نے یہ نہیں کہا کہ میں بھانڈے پھوڑوں گا، میں یہ بات کروں گا، میں وہ بات کروں گا، میں راز اگل دوں گا۔ یہ تو کتا پن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری تو حیثیت ہی نہیں تھی کہ تم وزیر اعظم بنو، تم ایک بد کردار انسان، بلیک میلر، تم کو کس نے بٹھایا تھا؟ اور جنہوں نے بٹھایا تھا وہ خود پچھتا رہے ہیں، جنہوں نے بھی تمہارے ساتھ، تم کے ساتھ جو رویہ اور ہمدردی اور رکھی، ظاہر ہے تم جس مزاج کے آدمی تھے کہ بھائی کھاؤ اور کھلاؤ والے تھے، تو ایسے کھاؤ کھلاؤ والے تمہارے ساتھ چلتے رہے۔ اب تمہیں زندگی کے اندر ایک ایسا موڑ آیا کہ کھاؤ کھلاؤ والے کوئی ہے نہیں آمنے سامنے، تو اب تم کو ہو رہی ہے تکلیف، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ تمہارا جو یہ بھونکنا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے دس ورڈ، لیکن تمہارا یہ جو بھونکنا اس وقت ہے یہ بنتا ہے۔ اب آ جائیں ہم کہ آپ نے جو بیانیہ دیا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئی ہے، تو اگر فوج عمران خان کو اقتدار میں لے آئی، اگر ہم ایک منٹ کے لیے یہ مان لیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کو فوج لے کے آتی ہے۔ اور آپ کو یہ ناز ہے میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوں، تو 3 بار کے وزیر اعظم کیسے بنے آپ؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ آپ اپنا تو بتا نہیں رہے اور آپ دوسروں کا بتا رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی چل جانا چاہیے ابھی تک جو گوجرانوالا میں آپ کے ساتھ ہوا یا جو آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا۔ کوئٹہ میں تو ظاہر ہے وہ اچکزئی اور فضل الرحمان کا مجمع تھا، آپ کا تو اور پیپلز پارٹی کا تو کوئی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں تھا۔ وہ تو آپ کہنے کو تو کہہ لیں، لیکن ایک ذرہ برابر بھی آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ وہ سارا اچکزئی اور ان کا معاملہ تھا آپ کے فضل الرحمان کا۔ ظاہر ہے وہ بیچارے ان کے جو لوگ ہیں وہ ووٹر ہی نہیں ہیں،
مزے کی بات یہ ہے سب 17 15 سال 14 سال کے مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کا کون سا ووٹ ہے؟ نہ وہ ووٹ ڈالتے، اگر وہ ووٹ ڈال رہے ہوتے تو فضل الرحمان اس ملک کے صدر ہوتے، بالکل پکی بات ہے۔ اگر اتنے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر ان کے ووٹ ہوتے تو آج فضل الرحمان یہاں کے صدر ہوتے، بلکہ پاکستان کے مالک ہوتے۔ ہم آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے گجرانوالہ کے اندر جو جلسہ کیا اس کی تعداد کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں کہ 15,000 تھے، 20,000 تھے، 25,000 تھے، میں کہتا ہوں 50,000 تھے، چلیں لاکھ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خالی گجرانوالہ کے اندر آپ نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ آپ نے 9 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے ہیں گجرانوالہ کے اندر۔ تو اگر وہ 9 لاکھ ووٹ صحیح تھے، جینین تھے، بے ایمانی کے نہیں تھے، تو آپ کا تو مجمع تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی لاہور سے لے کے جاتے یا چکوال سے لے کے جاتے یا کہیں سے لے کر کے جاتے۔ جو وہاں کا مجمع تھا وہ گجرانوالہ کا تھا ہی نہیں۔ سمجھ لیجیے کہ 3-4 ہزار کوئی لوگ ہوں گے گجرانوالہ کے، باقی تو سب باہر سے آئے تھے۔ پورا لاہور سے لایا گیا ہوں، سرگودا سے لایا گیا ہوں، کہاں سے، پشاور سے، ادھر سے ادھر سے۔ بہرحال تو آپ جو ہیں وہ اپنی جو اسٹریٹجی آپ نے رکھی تھی کہ ہم حکومت گرا دیں گے اور فوج کو نیچے لٹا دیں گے، فلانا کر دیں گے، وہ سب ناکام ہو چکا ہے آپ کا۔ آئی ایم سوری ٹو سے مسٹر نواز شریف اور بیگم مریم صفدر، آپ لوگ کا گیم جو تھا وہ فلاپ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ نواز شریف اب پاکستان میں کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکتے۔ یہ بات آپ لوگ جتنی جلدی سمجھ لیں اتنی جلدی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہضم نہیں ہو رہا تو اور کوئی دوائیں استعمال کریں، مگر آپ لوگ اب حکومت میں نہیں رہیں گے۔ آپ پاکستان میں تو رہنا پسند نہیں کرتے، پاکستان کا علاج پسند نہیں کرتے، پاکستان کی کوئی چیز پسند نہیں کرتے، مگر پاکستان میں حکومت کرنا آپ کا حق ہے۔ اور ایسا حق ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوسرا الیکشن جیت جائے تو دھاندلی والا الیکشن ہو جاتا ہے، اور آپ کے جتنے الیکشن ہوتے ہیں وہ بڑے صحیح سالم ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی لاجک ہے بھائی؟ یہ تو لاجک نہیں ہے، یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ دوسرا جو ہو تو وہ تو غلط ہے، اور آپ جتنے جو ہے پارسا شریف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں اس لیے آپ چلا رہے ہیں۔ آپ کو آج تک کبھی بھی آپ ووٹ سے نہیں آئے ہیں، ایک الیکشن بھی آپ نے ووٹ سے نہیں جیتا ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وہ فیڈرل کا ہو، ایک الیکشن آپ نہیں جیت سکے ہیں اپنے بل کے اوپر۔ اور اب آپ جو فرماتے ہیں کہ جی وہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، تو جناب اگر کوئی سلیکٹڈ کی کوئی زندہ مثال موجود ہے تو نواز شریف تم ہو غدار وطن۔ تم نے جو غداری کی ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں کی ہوگی، کسی وزیر اعظم کسی صدر نے نہیں کری ہوگی۔ تجھ جیسے انسان کو اب وزیر اعظم بنانا تو بہت دور کی بات ہے، تجھے کوئی جیل سے باہر رکھنا ہی گناہ ہے بہت۔ تو ایسا ناسور ثابت ہوا، آستین کا سانپ ثابت ہوا کہ تو نے ہم اپنے ہی ملک کو ڈسنا شروع کر دیا۔ یہ بے غیرتی کا لیول ہے تمہارا۔ تم پہ لعنت، تمہاری فیملی پہ لعنت، تمہاری کرپشن پہ لعنت۔ تم کو اب ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تم وہ دن گئے جب تم لوگوں کو ڈرا لیتے تھے، دھمکا لیتے تھے، بلیک میل کر لیتے تھے۔ زندہ مثال ہے ملک ارشد جو جج تھا احتساب عدالت کا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اور تمہارے لیے اعتزاز احسن نے بالکل اچھی بات کہی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے۔ مصیبت میں ہو تو پیر پڑ جاتے ہو، جیسی وقت صحیح ہوتا ہے تم گریبان پکڑ لیتے ہو۔ تم ایک گھٹیا ترین انسان تھے، پاکستان کی بدنصیبی ہے، اور ان کے اوپر بھی ان کی بھی بہت غلطی ہے جو تمہارے جیسے کیڑے کو سانپ بننے دیا۔ تم ایک کیڑا ہو، رینگتا ہوا کیڑا ہو، ایک ناسور ہو، تمہارے جیسے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم کو تو یہاں پہ آ کر کے چوک پہ پھانسی لٹکانی چاہیے۔ بد کردار انسان، تم آج اس فوج کے اوپر تم بھونکتے ہو جس فوج نے تم کو پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا،
اور تمہارا 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا تم کو. آج تمہاری کمینگی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ تم اسی پہ بھونک رہے ہو جو تمہارے محسن تھے. اور چلے محسن نہیں تھے، آپ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے، آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. آپ پہ انویسٹمنٹ ہے بھارت کی، اسرائیل کی اور کئی دیگر ممالک کی. آپ کے کچھ خیر خواہ ممالک تھے جنہوں نے آپ کو پناہ ونا دی، وہ بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب، آپ کا یہ بیانیہ نہیں چلے گا اور نہ آپ چلیں گے. تو اس طرح جو ہے پی ٹی ایم جو ہے وہ، میں آگے ایک بلاگ میں کراچی انسیڈنٹ کا ذکر کروں گا جو کراچی کے اندر آپ لوگوں نے ڈرامہ کھیلا، اور اس کے اوپر بات کروں گا. دوسرا پھر میں جو یہ مادر ملت والا ہے اسکینڈل چل رہا ہے، ان کو میں مادر ملت بناتا ہوں. ابھی یہ جو مادر ملت بننے کا بہت شوق ہے، ان کو میں بناتا ہوں ابھی مادر ملت، ان کی ساری حقیقت کھولتا ہوں. چلے پھر آپ کو نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.